أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ترین اور عظیم ترین بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل کرم شامل حال فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. اور سب سے آخر کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ نمائی عطا فرمائی.
پہلی امتیں اور پہلی قومیں ان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائیں، طویل عمریں عطا فرمائیں، جس کے اندر ان میں سے جو نیک لوگ ہوتے وہ اپنی اس طویل عمر کے اندر، لمبی عمر کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیں، جو آپ کی امت ہے، اس کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی قوموں کے احوال کو بیان فرمایا اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک کا جو درمیانی وقت ہے، اتنی عمریں اس حساب سے اللہ نے یہودیوں کو عطا فرمائی، اور ظہر سے عصر کے درمیان کا جو وقت ہے اتنی عمر اللہ نے عیسائیوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت تھی ان کو عطا فرمائی، اور فرمایا عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہے، فرمایا اتنی عمر اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی۔ اب دیکھا جائے تو فجر سے ظہر کے درمیان کتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان کافی ٹائم ہوتا ہے، اور خاص کر گرمیوں میں تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے ظہر سے عصر کے درمیان۔ لیکن عصر سے مغرب کے درمیان گرمی ہو یا سردی ہو، وقت بہت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت کو ایک خصوصیت عطا فرمائی، فرمایا کہ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرے فجر سے ظہر کے درمیان تو اس کو 1 گنا مزدوری ملے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان ایک مزدور مزدوری کرے اس کو بھی 1 گنا اس کی مزدوری ملے، لیکن فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسے ہے کہ ان کو جو وقت ملا ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ملا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اجر جو ہے وہ دگنا عطا فرمایا ہے۔ یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عمر تھوڑی عطا فرمائی، لیکن ان کے اعمال کا بدلہ، اعمال کا اجر اللہ نے زیادہ رکھا۔ وہ کس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر پچھلی امتوں کے اندر اللہ رب العالمین یحکم الحاکمین کا یہ قانون تھا کہ وہ امت اگر گناہ کرتی تو اس کا گناہ لکھا جاتا، اگر وہ نیکی کرتی تو پھر اس کی نیکی لکھی جاتی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ پچھلی امت نیکی کرتی تو اس کی نیکی لکھی جاتی، گناہ کرتی تو اس کا گناہ لکھا جاتا، لیکن فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ امت اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کو 1 نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی نیکی کی نہیں، اچھا عمل کیا نہیں، اچھا عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، فلاں اچھا کام کروں گا، تو فرمایا کہ میری امت کو اللہ اس ارادے پر بھی نیکی عطا فرما دے گا، اور فرمایا پھر اگر میری امت جس نیکی کا ارادہ کیا ہے وہ نیکی کر لے گی تو پھر اس کے خلوص کے مطابق
اس کے اخلاص کے مطابق اللہ میری امت کو ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا پھر اس سے بھی زیادہ 70 گنا تک 700 گنا تک فرمایا، اور فرمایا اس میں بھی اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ اجر عطا فرما دے. لیکن فرمایا کہ پچھلی امت گناہ کرتی اس کا گناہ لکھا جاتا، لیکن اس امت کو یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا جو ہمارے دائیں کندھے پر ہوتا ہے، ایک برائیاں اور بدیاں لکھنے والا جو ہمارے بائیں کندھے پر ہوتا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. دائیں کندھے والے کا کام ہے نیکی لکھنا، اور بائیں کندھے والے کا کام ہے برائی لکھنا. گناہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے امت مصطفیٰ کا تو اس کے گناہ کو لکھنا، لیکن اگر امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ جب گناہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرد کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور فرشتے کو حکم فرماتا ہے ٹھہر جا، ابھی اس کا گناہ نہ لکھ، ہو سکتا ہے اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اور اس گناہ سے توبہ کر لے. تو اگر بندہ پھر بھی گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ اس گناہ کو لکھتا ہے، گناہ کو لکھتا ہے. اور گناہ لکھنے کے باوجود پھر بندہ اگر اس کو خیال آ گیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں جس وقت بھی وہ رجوع کرتا ہے، جس وقت بھی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اور پھر جتنے خلوص سے وہ توبہ کرے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اپنے اس گناہ پر نادم ہو، تو رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے میں صرف اس کے گناہ کو مٹاتا نہیں ہوں بلکہ اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی محبوب کے صدقے کہ اس امت کو بڑی رعایتیں عطا فرمائیں. اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس امت کو کچھ ایسے دن اور کچھ ایسی راتیں عطا فرمائیں کہ ان ایام اور ان راتوں کے اندر اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس رات کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو انہی راتوں میں سے ایک رات ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات. رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے کبھی شب برات کی صورت میں برکت والی رات عطا فرمائی، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں برکت و رحمتوں والی رات عطا فرمائی. تو ساری راتیں ایک جیسی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے تمام راتوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اور پھر اس کے بعد جو افضلیت اور فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ رات ہے یہ نصف شعبان، یعنی 15ویں شعبان شب برات کی رات.
رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت اس رات اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جبریل میری بارگاہ میں آیا۔ جبریل اللہ کا فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جبریل میری بارگاہ میں آئے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پیغام لے کر، اور میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا سلام پیش کیا کہ محبوب اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اپنا سر اقدس آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پیغام جبریل نے سنایا کہ اے محبوب اللہ فرماتا ہے یہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، یہ آج کی رات میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج کی رات میں تمہاری امت کی بخشش کر دوں گا، تمہاری امت کی مغفرت کر دوں گا۔ اور لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس رات بھی محرومی رہتی ہے۔ یہ اتنی رحمت والی رات کے 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت عروج پر ہے، اللہ کا دریائے رحمت جو ہے وہ جوش پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر رات جب پچھلی رات ہوتی ہے، جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق مالک جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ ہر پچھلی رات جب رات آدھی گزر جاتی ہے، پچھلا پہر ہوتا ہے، تہجد کے وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کو مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کو مجھ سے مانگنے والا، ہے کو مجھ سے سوال کرنے والا۔ فرمایا یہ تو اعلان ہر رات ہوتا ہے پچھلے رات کے پچھلے پہر، لیکن فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو پھر پچھلا پہر نہیں، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے 15ویں رات شعبان المعظم کی شروع ہوتی ہے، رب العالمین احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پھر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا۔ وہ رب العالمین احکم الحاکمین کا درجہ رحمت کتنا جوش پر ہوتا ہے کہ وہ دینے والا خود پکار رہا ہے، دینے والا خود اپنے بندوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ آج مجھ سے مانگو، آج مجھ سے سوال کر لو، آج مجھ سے بخشش مانگ لو، آج مجھ سے مغفرت مانگ لو، آج مجھ سے رزق مانگ لو۔ ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں اس کو مغفرت عطا فرما دوں۔ فرمایا کہ یہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت پکارتی ہے اپنے بندوں۔ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ آ جاؤ مجھ سے مانگ لو، آ جاؤ مجھ سے سوال کر لو، آ جاؤ مجھ سے لے لو۔ یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا، یہ اپنی
سیل بڑھانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے اس پر انعام کا لالچ رکھتی ہے کہ اتنی چیز خریدو گے اس کے ساتھ اتنی چیز فری ملے گی، ایک کے ساتھ ایک فری ملے گی یا دو کے ساتھ ایک فری ملے گی، یعنی وہ آفر دیتی ہے کہ ہماری چیزیں خریدو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ ارے ہم دنیا کی چیزوں کے لالچ میں خریداری کر لیتے ہیں، شاپنگ کر لیتے ہیں، ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی خرید لیتے، یار اس کے ساتھ فلاں چیز فری مل رہی ہے، اس کے ساتھ انعام مل رہا ہے۔ ارے سب سے بڑا انعام تو رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ سب سے بڑا انعام بندے پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی صورت میں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آفر دے رہا ہے، وہ مالک آفر دے رہا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگ لو، مجھ سے لے لو، جب رب دینے پر راضی ہے تو پھر بندہ کتنا وہ بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو اس وقت بھی رب سے نہ مانگے، جو اس وقت بھی رب سے سوال نہ کرے، جو اس وقت بھی رب سے طلب نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رب العالمین کی رحمت کا دریا جوش پر ہوتا ہے اور وہ مغفرت بانٹنے کے لیے، بخشش بانٹنے کے لیے، رزق بانٹنے کے لیے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، تو پھر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو پھر رب کی بارگاہ میں سوال کر کے بخشش و مغفرت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کتنے لوگوں کو اس رات بخشتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو قبیلہ بنو کلب کی پاس جتنی بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم رات ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے مانگنے کی رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے، ارے وہ محبوب کتنا اپنی امت پر شفیق ہے، کتنا اپنی امت پر مہربان ہے وہ محبوب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو میرے پاس آپ کا قیام تھا، لیکن جب رات کا وقت کچھ گزرا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جب نکلی تو دیکھا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما، اور جنت البقیع کے اندر اس مسلمانوں کے قبرستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ ارے وہ کتنا محبوب اپنی امت سے پیار کرنے والا، کتنا وہ محبوب کتنا مہربان ہے اپنی امت پر کہ ہر لمحہ ہر حال کے اندر جب بھی رب سے مانگا ہے اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگی، جب بھی رب سے مانگی ہے امت کی بخشش مانگی ہے، جب بھی رب سے سوال کیا ہے امت کی بخشش کا سوال کیا ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر محبوب کے صدقے رب کا کتنا کرم کہ اللہ نے اس امت کو ایسے دن ایسی راتیں عطا فرما دی، ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اس رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اس رب کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا سوال کریں۔ تو فرمایا اللہ میری امت کو اس رات بخشش و مغفرت کا پیکج عطا فرماتا ہے۔
جو کوئی اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، جب دینے والا خود کہہ رہا ہے، جب دینے والا رب خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگ لو، مجھ سے سوال کر لو بخشش کا، مجھ سے سوال کر لو مغفرت کا، مجھ سے سوال کر لو رزق کا، تو پھر اس رب کی بارگاہ میں اگر بندہ کوئی جھولی پھیلا دیتا ہے تو رب اس کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ جھولی بھر کے اس کو عطا فرما دیتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی جب بخشش کی جاتی ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی رب کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو رب کی رحمت سے، جب رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، دریائے رحمت جوش پر ہے، وہ خود دینے پر راضی ہے، لیکن اس کے باوجود آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی جتنی دیر تک وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک تو ہوتا ہے شرک کرنے والا، شرک کرنے والا مشرک، جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ساتھ کسی کو اس کی الوہیت میں شریک کرتا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ آج تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ امت مصطفیٰ پر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ شرک ہوتا ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسا رب ہے ویسا کسی کو ماننا ذاتی اعتبار سے، یا اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے اندر کسی دوسرے کو جو غیر خدا ہے اس کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی ہیں لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اگر ان صفات کو بندوں کے اندر، انبیاء کرام کے اندر، اولیاء اعظام کے اندر بندہ اس عقیدے کے ساتھ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو یہ عزت عطا فرمائی ہیں، تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ جس طرح رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر، اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ انسانوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، یعنی رؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ لیکن اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا میرا محبوب مومنوں کے لیے بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اب صفت تو وہ رؤوف الرحیم اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے محبوب کو رؤوف الرحیم بنایا ہے لیکن رب جو ہے وہ ذاتی اعتبار سے رؤوف الرحیم ہے، تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اگر یہ سمجھے جس طرح کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے اسی طرح محبوب رؤوف الرحیم ہے، تو پھر یہ اللہ کی صفات کے اندر محبوب کو شریک کرنا یہ شرک ٹھہرے گا۔ تو فرمایا کہ شرک کرنے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جادوگر، جو جادو کرتا ہے، جادو کرنے والا ہے، جادوگر ہے، فرمایا وہ بھی اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا کاہن، وہ بھی جادوگر کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سود خور، سود کھانے والا۔ یہ ہم اپنے اعمال کے اندر بھی غور کریں کہ اتنی عظیم رات ہونے کے باوجود، اتنی بخشش و مغفرت اور رحمت کی رات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اس کی بخشش سے محروم رہتا ہے، اس کو اس رات بھی بخشا نہیں جاتا، تو پھر وہ بندہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ فرمایا ان میں سے کیا ہے؟ ایک سود خور، سود کھانے والا، سود پہ کاروبار کرنے والا۔ فرمایا سود کھانے والا جو ہوتا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور آگے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانی، زنا کرنے والا جو ہے وہ بھی اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی، شراب پینے والا، وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔
والدین کا نافرمان جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی وہ شب براتیں جاگ لے، جتنی مرضی وہ جو ہے وہ لیلۃ القدر جاگ کر گزارے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات نہیں بخشے جاتے ان میں ان آدمیوں کا ذکر، اور ساتھ فرمایا جو کینہ پرور ہوتا ہے، کینہ پرور، دل کے اندر کسی کے لیے بغض رکھنے والا، دل کے اندر کسی کے لیے نفرت رکھنے والا، دل کے اندر کسی کے لیے جو ہے وہ دشمنی رکھنے والا، بظاہر دوست بنا پھرے گا، بظاہر خیر خواہ بنے گا، لیکن اس کے دل کے اندر اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے بغض بھرا ہوا ہوگا، مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہو، لیکن جو محبت کے ساتھ نہیں رہتا، پیار کے ساتھ نہیں رہتا، کسی دوسرے مسلمان کے خلاف اس کے دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے اس کے دل کے اندر، فرمایا وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں اس رات جو ہے وہ اعمال کرنے کے ساتھ، نیکیاں کرنے کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے گریبان کے اندر بھی جو ہے وہ نظر دوڑانی چاہیے، کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یا ہمارے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رب کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہو تو پہلے اس گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کریں، مالک میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ تو جب توبہ کریں گے وہ مالک تو فرماتا ہے تو آ میری بارگاہ میں میرے بندے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر۔ وہ فرماتا ہے میں تو ہوں ہی توبہ کو پسند کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ بندہ عمر کے کسی حصے کے اندر جب اس کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے تو اپنے رب کی طرف وہ لوٹ کر آ جائے، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اب تو 70 سال کے بعد آیا میرے دروازے پر، اب تو 80 سال کے بعد آیا میرے بارگاہ میں، نہیں، وہ فرماتا ہے، مالک فرماتا ہے بندے تو آ گیا میری بارگاہ میں، تو توبہ کر رہا، جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ تو غفور رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس کی رحمت جو ہے وہ زیادہ نچھاور ہوتی ہے، اس امت سے رب کو پیار ہی بڑا ہے، تبھی تو اللہ نے اس امت کو ایسی راتیں عطا فرمائی، شب برات عطا فرما دی، کبھی لیلۃ القدر عطا فرما دی، کبھی جمعہ کا مقدس دن عطا فرما دیا، یہ ایسے عظیم دن، عظیم راتیں عطا فرما دی۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی امت میری بارگاہ میں آ جا، توبہ کر، استغفار کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری بخشش و مغفرت فرما دوں۔ تو یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، آج کی جو رات ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کے مطابق، فرمان کے مطابق جتنا ہو سکے اس رات کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر بسر کرنا، اس رب کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اور رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے معافی اور جو ہے وہ توبہ کر کے اس کی بخشش اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں اور بھی کرتا چلوں، ہمارے اکثر جو ہے وہ گاؤں کے اندر جو ہے وہ یہ معمول ہوتا ہے، یہ رواج ہوتا ہے، یہ ایک بات جو ہے وہ ان کے اندر چلی، جب بھی شب برات آتی ہے نا، وہ اس رات سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محلے داروں سے معافی مانگتے ہیں، بندوں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے وہ مالک معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو بندے کا حق اگر کسی بندے پر ہوگا، وہ جتنی دیر تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جو ہے پہلے اگر کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا کوئی حق جو ہے وہ غصب کیا ہے،
کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، یا کسی بھی اپنے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس رات سے پہلے اس سے معافی مانگے۔ وہ بندہ معاف کر دے گا تو رب العالمین بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رب العالمین آپ کو ملا کے فرمائے گا دیکھو بندہ ہو کر اس نے میرے بندوں کو معاف کر دیا۔ اور اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے نا تو پھر جس کے پاس کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے اس بندے کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معافی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور معافی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو جب بندہ کسی بندے کو معاف کر دے گا نا، تو جب بندے نے بندے کو معاف کیا گا، اللہ فرمائے گا دیکھو یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، میں رب ہو کر ان دونوں کو بخشش بخشتا ہوں، میں ان دونوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے جو ہے انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس دل کو جو ہے وہ میلا نہیں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کینہ جو ہے وہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بغض اور حسد دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جس کے دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ ہوگا وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہے گا۔ لہذا دلوں سے نفرت ختم کر دیں، دلوں سے جو ہے وہ کینہ ختم کر دیں، دلوں سے حسد ختم کر دیں، دلوں میں محبت اور پیار کو جگہ عطا کریں، دلوں میں محبت اور پیار کو جگہ دیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم پیار کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ تو یہ شب برات کی رات ہے، انشاءاللہ تعالی مسجد کے اندر ہر سال جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد مختصر سی محفل پاک ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبرستان کے اندر جا کر بخشش و مغفرت کی دعا اپنے لیے اور قبرستان کے اندر جو مدفون ہیں مرحومین ان کے لیے دعا کی جائے گی، اور وہاں سے آ کر واپس تقریباً 10 بجے کے قریب نماز تسبیح ادا کی جائے گی باجماعت، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرداً نوافل ادا کیے جائیں گے۔ یہ ایک گولڈن چانس ہوتا ہے، یہ اگر رات زندگی میں آ جائے نا، ایسی رات اگر زندگی میں میسر آ جائے تو یہ ہمارے پاس زندگی کے اندر گولڈن چانس ہوتا ہے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی بخشش کو مانگنا چاہیے، اس سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ وہ رب بخشنے پر تیار ہوتا ہے، بندہ بخشش طلب کرے اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک بندوں کے صدقے ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما کے بھی ہمیں بھی بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔